الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یادگار ملاقاتیں نامی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن محمد ایک جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھے۔ ایک دن وہ ٹہلتے ہوئے ساحل سمندر پر جا نکلے۔ وہاں دیکھا کہ خیمہ میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان ہی سلامت نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے آپ نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا سنی تو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے قریب آئے اور آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے طلبگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب دیا کہ آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، سلامت ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے صابر اور شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس نوجوان کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثہ کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی، بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن جائز نہیں اندیشہ جان عشق میں اے دل، ہوشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رضا ہے۔ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ و شکایت کی بجائے فرمانے لگے کہ حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ اس سعید اور پاکیزہ روح نے فانی جہان سے آزادی حاصل کر لی۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ لوگ اس طرف آ نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے۔
میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے ہیں ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا، جو آرام کے وقت بھی اپنے رب کے سامنے سجدوں میں وقت گزارتا، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ آنے والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حدیث شریف کا ادنا سا طالب علم بھی اگر ہو تو وہ بھی اس نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رضا کے بلند مقام کے حامل حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین اور نماز اور تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہی ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے جب خواب میں یہ منظر دیکھا تو خواب ہی میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ رب العزت کے ہاں چند بلند مرتبہ اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کی جس جہت میں دیکھیے نعمتوں کے گلستان لہلہا رہے ہیں۔ انسانی زندگی اگرچہ غم اور حسرت کی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہے، لیکن در حقیقت وجود غم بھی احساس مسرت کے لیے ہے۔ علم اور غم کی چاشنی سے زندگی میں حسن آتا ہے۔ اہل اللہ اور اہل وفا کو غم میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اہل حوث کی ساری زندگی راحت کے غم میں ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکروں کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں پر رہتی ہے۔ زندگی کی ہزار نعمتوں اور رحمتوں کی چھاؤں میں انہیں کچھ تلخیوں کی تپش محسوس ہو تو اسی کا رونا رونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم ہیں۔ وہ ہر طرف پھیلی ہوئی نعمتوں کی بہار میں بھی یہ کہتے ہیں کہ تمام غنچہ و گل داغ دل بنے کیفی، خزاں نصیب بہاروں سے کیا لیا میں نے۔ لیکن ایک حقیقی مرد مومن کی شان اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مصائب راہ منزل میں آتے اور حوادث راستے میں دام پھیلاتے ہیں، لیکن اس بنا پر نعمتوں سے اس کی نظر اوجھل نہیں رہتی۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر ان کی نظر اپنی کوتاہیوں کی طرف جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس قابل تو نہیں جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کی تیاری کر کے جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کسی کے پاس پہننے کے لیے کوئی ستھرا سا ایک ہی سوٹ ہوا کرتا تھا، ایک ہی لباس ہوتا تھا جسے جمعے کے دن وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنا بہترین سوٹ پہنے ہوئے، اچھا لباس پہنے ہوئے، سر پر خوبصورت اور دھلی ہوئی دستار باندھے ہوئے، خوشبو لگا کر جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مکان کے قریب سے گزرے تو کچی آبادی تھی، اور آج کل بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے دیہاتوں میں جا کر کہ جو دیہات کی خواتین ہوتی ہیں تو خاتون خانہ وہ گھر میں جب جھاڑو دیتی ہیں تو جھاڑو سے جو تن کے جو خاک اکٹھی ہوتی ہے اور جو چولہے کی راکھ ہوتی ہے اس کو اکٹھی کر کے وہ دیوار کے پار پھینک دیتے ہیں۔
تو چنانچہ وہ اللہ والے ایک مکان کی دیوار کے قریب سے گزرے، اور عین اسی لمحہ جب وہ گزر رہے تھے، خاتون خانہ نے اپنے گھر کا جمع کیا ہوا غبار اور چولہے کی راکھ دیوار کے پار پھینکی۔ جب وہ راکھ پھینکی گئی تو وہ چولہے کی راکھ اور گرد و غبار سیدھا حضرت کے سر پہ پڑا۔ وہاں پہ گزر رہے تھے تو وہ سارا سر سے ہوتا ہوا پورے لباس کو رنگین کر گیا۔ داڑھی میں بھی راکھ، چہرے پہ راکھ، سر میں راکھ، لباس پہ راکھ۔ تو اس حال میں جب سارا لباس ہی گندا ہو چکا، سارے چہرے پر بھی راکھ آئی ہے، تو حضرت زاروں قطار رونے لگے، ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کا، اللہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اللہ بہت شکر ہے آپ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک شخص وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے کہا حضرت یہ شکر ادا کرنے کا کون سا موقع ہے؟ آپ کا سارا لباس میلا ہو گیا، گندا ہو گیا، آپ کے چہرے پر راکھ پڑی ہے، آپ کے جسم پر راکھ پڑی ہے، اور آپ اس موقع پر شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب میں کہنے لگے کہ جی ہاں، جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، خاتون خانہ نے گھر کی جمع کی ہوئی راکھ باہر پھینکی، وہ میرے سر پہ آئی اور میرے سر سے ہوتے ہوئے میرے سارے بدن اور جسم پر پھیلی۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا تو مجھے اپنی کوتاہیاں نظر آئیں، مجھے اپنی خطائیں نظر آئیں، تو اس پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار، یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پر انگارے برسائے جاتے، آپ نے صرف ٹھنڈی راکھ ہی سر پہ ڈلوا دی ہے، اللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ انگارے نہیں ڈالے گئے، صرف راکھ ہی ڈالی گئی ہے۔ تو کتنا ان لوگوں کے اندر شکر پایا جاتا تھا، کتنا وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر ان کی نظر ہوتی تھی اور اپنی کوتاہیوں پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنے اور ان پر ندامت نصیب فرمائے، اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔